جام صاحب آپ کے مشکور ہیں کہ کل رات ہم نے لسبیلا کے عوام کا محبت آپ سے دیکھا، آج کھنڈراج کا محبت دیکھ رہے ہیں. تو نوید جان نے بالکل ایک صحیح بات کی کہ ایک تو ہوتا ہے کام کا رشتہ، ایک تو ہوتا ہے اپنے فائدے کا رشتہ، لیکن انسان کا جو دل سے جو رشتہ ہوتا ہے نا وہ بہت مضبوط ہے، اور یہی رشتہ آپ لوگ کا جام صاحب کے ساتھ ہے. دوستوں، بلوچستان کا جو مسئلہ ہے، اب ہمیں یا بلوچستان کی عوام کو یہ فیصلہ کرنا پڑے گا، اور یقیناً آنے والے الیکشنز میں یقیناً وہ اس فیصلے کا نتیجہ الیکٹورل بیلٹ سے وہ ضرور دیں گے. وہ نتیجہ یہ ہے، یہاں پر قوم پرست جماعتوں نے جو اپنے آپ کو قوم پرست کہتے ہیں، جو دعویدار ہیں بلوچی سرٹیفکیٹ کا دینے کا، آیا نفرت کی سیاست ہو، خون کی سیاست ہو، دل آزاری کی سیاست ہو، رنجشیں بڑھانے کی سیاست ہو، کیا اس سیاست سے بلوچستان کے حالات بدل گئے ہیں؟ کیا اس سیاسی سوچ و فکر نے بلوچستان کو کیا دیا؟ آج ایک بلوچستان کا نوجوان، پشتون، بلوچ، ہمارے پنجابی، سرائکی جو بھی یہاں پر آباد ہیں، وہ ضرور یہ سوچتے ہیں، وہ کہتے ہیں جی نعرے بھی لگائے، سب کچھ کیا، مخالفت کی، ہر چیز کیا، لیکن فائدے میں کیا ملا؟ فائدے میں یہ ملا، ایک 10 جا کے بہت لمبی تقریریں ہوئیں قومی اسمبلی میں، اسی جوش و ولولے سے جس طرح بلوچستان کے عوام کو پروپیگنڈا کے ذریعے ورغلایا جاتا تھا، اسی کے ذریعے جی قومی اسمبلی میں 4 تقریریں ہوئیں، ایک اتنا بڑا پرچہ منشور کا پکڑوا دیا، لے گئے 10 ارب روپے. وہ 10 ارب روپے بلوچستان میں کہاں لگے، کیسے لگے، ان کا فائدہ بلوچستان کو ہوا، یہ آج تک نہ ہمیں پتہ ہے، نہ ان کی پارٹی والوں کو پتہ ہے، اور نہ ہی ان کی پارٹی والے اس 10 ارب کے اوپر ایک بات کرنے کو تیار ہیں. تو جام صاحب، یہ ترقی اور یہ جو یونیفائڈ پالیسی آپ لے کے آئے ہیں بلوچستان میں، اس کے سبب آج کل جام صاحب ذکر کر رہے تھے کہ ہب چوکی میں کام ہو رہا ہے، لسبیلا میں کام ہو رہا ہے، خاران میں ہو رہا ہے، آوران میں ہو رہا ہے، پشتون ایریاز میں ہو رہا ہے، اپوزیشن کے حلقوں میں ہو رہا ہے. بلوچستان کو اس چیز کی ضرورت تھی جو ہم نے ماضی میں پہلے کسی بھی سی ایم سے نہیں دیکھا. انفارچونیٹلی وہ یہ چیز تھی، کوئی ایک صاحب آ گئے، کوئی ٹاؤن بنا دیا، بڑا اچھا بنایا ایک ٹاؤن کے حد تک، لیکن آپ کا آج اگر لسبیلا کا صرف بیلا ٹاؤن بن جائے اور کنڈراج رہ جائے، اتھل رہ جائے، وندر رہ جائے، باقی سارے علاقے رہ جائیں، تو وہ یقیناً اس چیز کو دل میں کریں گے جام صاحب سے، ان کی ٹیم سے، ان کے سارے قیادت سے. لیکن آج الحمدللہ جس کام اور جس ایکویلٹی کے بیسس پر چیزوں کو مانیٹر اور تقسیم کیا جا رہا ہے، نہ کہ صرف لسبیلا میں، ہر جگہ یہی ہے، ایسے نہیں کہ کسی سٹی میں کام ہو رہا ہے. تو بلوچستان کو اس فریم ورک کی ضرورت تھی، اس ذاتی مینیفیسٹو سے نکل کر ڈائیورسفائی اور چیزوں کو نیچے لے جانے کی ضرورت تھی کہ ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن امپاور ہو، ہر بندے کا ایکسس ہے اسی ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن پہ، وہ جا سکے، اپنے کام خود کر سکے، چھوٹے کام کے لیے یا ڈسٹرکٹ کے فنڈز کے لیے اسے کوئٹہ جانا نہ پڑے. تو یہ ساری باتیں جو ہم آج سننے کو مل رہا ہے، ہمیں خوشی ہوتی ہے کہ ہم اس ٹیم کا حصہ ہیں، اس قائد کا حصہ ہیں کہ وہ بلوچستان میں یہ تبدیلی لا رہے ہیں جو نہ کوئی نیشنلسٹ لا سکا،
نہ بڑے بڑے ہمارے نواب سردار لا سکے، نہ کوئی اور لا سکا. تو یہ خوشائن بات ہے، اور انشاءاللہ اسی چیز کو لیتے ہوئے آگے اگر بلوچستان 5-10 سال، میں بڑا شارٹ ٹائم آپ سے یہ چیلنج کرتا ہوں کہ 5-10 سال اسی رفتار سے اگر یہی پالیسیز اور اسی طرح کام چلتا رہا، آپ یقین جانیں جو لوگ خود مختاری کی بات کرتے ہیں، جو لوگ احساس محرومی کی بات کرتے ہیں، جو لوگ ننگ و ناموس کی بات کرتے ہیں، یہ سارے مسائل حل ہو جائیں گے. اور انہیں ڈر بھی یہی ہے، ان کے سیاست کا ایک ہی کارڈ ہے وچ از نفرت. وہ نفرت کی بنیاد ہے، اور نفرت کی بنیاد کیا ہے؟ آپ کا کام نہیں ہوا آپ کو ورغلائیں، ان کا کام نہیں ہوا ان کو ورغلائیں، ہر جگہ جا کے مایوسی پھیلائیں. انشاءاللہ اسی رفتار سے چلتا رہا تو انشاءاللہ گڈ ڈیز آر یٹ ٹو کم. انشاءاللہ وہ ضرور آئیں گے، ہمیں یقین ہے اور انشاءاللہ پورے پاکستان کو یقین ہے. میں زیادہ وقت نہیں لوں گا. جام صاحب آپ سب کا بے حد مشکور ہیں، آپ علاقے کے معتبرین جو قوم یہاں پر آئے ہیں، پولیس کے سینئر آفیسرز اور باقی سارے دوست، نوابزاد امیر نعمت اللہ خان زہری موجود ہیں، دنیش پلیانی صاحب موجود ہیں، امیر نوید کلمتی صاحب موجود ہیں. جام صاحب آپ کا کہ آپ نے ہمیں موقع دیا یہاں بات کرنے کا، اظہار خیال کرنے کا. تھینک یو سو مچ جی. اللہ حافظ.